نہیں، لیکن جاتا ہے یہاں سے فیض لے کر، اپنی زندگی لے کر آتا ہے نبینا، لیکن میرے مخدوم کی وہرے نگاہ ولایت، وہرے میرے مخدوم کی عطا، آتا ہے روتا ہوا، لیکن میرے مخدوم نے وہ گلاب کا پھول اس کے دامن میں عطا کرتے ہیں، ہر رونے والا مسکراتا نظر آتا ہے۔ آخر یہ فیض ہے کہاں کا؟ تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا، یہ فیض جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کنیکشن جو میرے مخدوم کی چوکھٹ کا ہے، یہ مدینے والی مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کنیکشن ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ کا ڈرنا کیسے کہا جاتا ہے۔ اللہ فجر کا اذان کا وقت بالکل قریب ہے، فجر کے اذان کا وقت بالکل، ذہن کو قریب کیجیے گا، فجر کے اذان کا وقت بالکل قریب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت کے مسرت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، بے ذہن کو قریب کر کے سنیں گے، جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں فاجان فجر کے لیے کہ ہم مسجد نبوی کے دروازے میں پہنچیں گے اور حضرت بلال اذان دیں گے، الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں سب سے بہتر نماز ہے، اے لوگوں سب سے بہتر نماز ہے، اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے ہیں اور گھر سے نکلتے نکلتے جیسے ہی مسجد نبوی کے اسی راستے پہ چلی ہے، لیکن اسی راستے پہ یار غار مصطفیٰ کا گھر ہے، جسے زمانہ صدیق اکبر جانتے ہیں، جسے یار غار مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جسے زمانہ صدیق اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کے مکان کے قریب پہنچے ہیں تو دروازے پہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ کباب کی مہک آ رہی ہے۔ ان کے دروازے سے نکلنے والی جو مہک ہے وہ عطر کی مہک نہیں ہے، بلکہ کباب کی مہک۔ جیسے آپ کباب بناتے ہیں، اگر جتنا زیادہ اگر وہ آگ میں اگر پک جائے، یعنی آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جائے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کباب بالکل ہو چکا ہے، اس کی مہک کچھ اور، جلنے کی مہک کچھ اور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس مہک کو سن کر کھڑے ہو گئے اور اس مہک کو لینے لگے، بہت بہترین مہک ہے۔ اللہ اللہ، ابھی اذان میں وقت بالکل قریب ہے، اذان فجر میں، اللہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ دستک دیتے ہیں، جیسے ہی دستک دینا تھا حضرت صدیق اکبر دروازہ کھولتے ہیں۔ سو رہے کا بابا؟ سبحان اللہ۔ 10 منٹ۔ حضرت صدیق اکبر دروازہ کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بھائی عمر، آج صبح صبح کو میرے مکان میں پہنچ گئے ہو؟ کہا ہاں بھائی صدیق تمہارے مکان میں پہنچ گئے ہیں، کیا کرنے کے لیے پہنچے ہو؟ کہا میں پہنچا تو میں تو مسجد نبوی جا رہا تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا، تمہارے گھر سے کباب کی مہک آ رہی ہے، اور تمہارے گھر سے جو کباب کی مہک آ رہی ہے تو میں یہ سوچ لیا ہوں آج ناشتہ کہیں نہیں کروں گا، آج اگر ناشتہ کروں گا تو اپنے بھائی صدیق کے دسترخوان پہ کروں گا، آج ناشتہ کروں گا تو آج اپنے بھائی صدیق کے دسترخوان پہ کروں گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا، آہا خوش نصیب میں ہوں، میرا بھائی صدیق آج میرے دسترخوان میں ناشتہ کرے گا، آئیے آئیے صبح کی نماز پڑھ کے آئیے، میرے دسترخوان میں آپ ناشتہ کیجیے گا، میں روٹی بھی بنوا دیتا ہوں، میں چاول بھی بنوا دیتا ہوں، آپ کہیں گے تو 2-3 قسم کا آئٹم اور بنوا دیتا ہوں، اللہ جو نعمت عطا کیا ہے سب دسترخوان میں رکھ دوں گا۔ لیکن حضرت عمر نے کہا، بھائی صدیق، بھائی صدیق، نقطہ دے رہا، بھائی صدیق، سب کچھ تو رکھیے گا لیکن کباب بھی دیجیے گا، بولو سب کچھ دیجیے گا لیکن مجھ کو کباب بھی چاہیے۔ کہا بھائی عمر، میرے گھر میں تو کباب نہیں ہے، میرے گھر میں تو کباب نہیں ہے، چاول میں لاتا ہوں، آٹا میں لاتا ہوں، سارے ساجو سامان میں لاتا ہوں، میرے گھر میں کباب اگر ہوتا تو میں تو تمہیں کھلا دیتا، لیکن میرے بھائی عمر میرے گھر میں کوئی کباب نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا مسلمانوں۔ حضرت عمر سوچ رہے ہیں، واقعی میں حضرت میں سنگا جو ہوں یہ بھی سچ ہے، لیکن میرا بھائی صدیق جو کہہ رہا ہے ان کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ صدیق یہ تو جنتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال آئی گئی بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آؤ ذہن کو قریب کرنا مسلمانوں،
یہ بات یہاں اسٹاپ رکھو۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت کر رہے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی بیوہ ہو چکی، تو ان کی بیوہ بیوی سے حضرت عمر نکاح کرتے ہیں، اور جب نکاح کرتے ہیں تو پہلی رات ہے، میاں بیوی کی